ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات جو نے کی قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس مجمع کے اندر اور مجمع سے باہر کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ظلم کی زندگی نہیں گزاری، اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیے ہوں گے، اس نے دوسروں پر بھی زیادتیاں کی ہوں گی۔ اپنے رب کے سامنے اپنے ظلم اور اپنی زیادتی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ ربنا ظلمنا مجھے بہت نے بات سے بتا جوان ہونے کے بعد سے مجھے میری پوشیدہ زندگی بھی میرے ساتھ، میری ظاہری زندگی بھی میرے ساتھ۔ اس مجمع کے اندر ہر بندہ اپنی مخفی اور پوشیدہ زندگی سے جس طرح واقف ہے، اپنی ظاہری زندگی سے واقف ہے، ہر لمحے ہم سے ظلم اور زیادتی سے کرتے ہیں۔ یا اللہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہم اپنے ان تمام ظلموں کا تیرے حضور اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان ظلموں کو معاف کر دے، ہماری ان زیادتیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم نے پوشیدہ گناہ بھی بہت کیے، ظاہری گناہوں کا بھی کوئی شمار نہیں۔ یا اللہ ہم تمام گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور ندامت کا منصوب بڑھاتے ہوئے یا اللہ تجھ سے توبہ کے طلبگار ہیں، یا اللہ بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ معاف نہیں کیا تو ہم تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یا اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یا اللہ تو نہیں چاہے کہ تیرے یہ مومن بندے، یہ مسلمان بندے خسارے میں پڑ جائیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیری معافی بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے تو تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ یا اللہ اپنے رحمتوں کے اس انتہا اور ٹھکانے کے اندر ہمارے ان ظلم و زیادتیوں اور گناہوں کو سمیٹ کر یا اللہ ہمیں معاف کر۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں سے سیکھنے کا یا اللہ ہمیں سلیقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی سنتوں سے محبت کرنے کا یا اللہ ان کے ساتھیوں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنے کا اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ پتہ نہیں کیا کیا ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، کتنے جرائم ہم نے کیے ہیں۔ یا اللہ اجتماعی جرائم بحیثیت قوم کے بھی یا اللہ تیرے سامنے ہمارے اور انفرادی گناہوں کا بھی کوئی حساب نہیں۔ یا اللہ ہمارے انفرادی گناہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے اجتماعی گناہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ بحیثیت امت مسلمہ آج ہم ظالموں کی ظلم کی چکی میں پس رہے۔ یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ہمیں اپنی محبت کرنے والا بنا دے، اپنے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مجاہدین جو حق پر ہیں یا اللہ ان کی نصرت اور تائید فرما دے۔ یا اللہ فلسطینیوں پر اسرائیلیوں نے جو ظلم رمضان کی ان بابرکت ساعتوں اور راتوں کے اندر دبا رکھا، یا اللہ اہل فلسطین کی خاص مدد فرما دے۔ یا اللہ جو ظالم ہیں اور یہودی ہیں اور وہ مسلمانوں کے اوپر اہل فلسطین کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں، یا اللہ انہیں اس کو نابود کر دے۔
یا اللہ کشمیریوں پر جو انڈیا کے مودی سرکار نے ظلم اور بربریت کا بازار قلم کیا ہوا، یا اللہ کشمیریوں کی خاص و خاص مدد فرما دے۔ یا اللہ انڈیا کے ان سرکار اور حکومت اور ریاست کی زیر نگرانی کیا ہوا جو ظلم ہے، یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کا شکوہ تیرے حضور کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، ہم اپنے ساز و سامان کی قلت کا تیرے سامنے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اپنی خاص و خاص مدد ہم سے دور نہ کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی خاص و خاص مدد و رحمت اور نصرت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں اور ان میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ ان بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم نے موجود جتنے بھی ہمارے کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، اساتذہ، ماں باپ اور خیش و اقارب میں یا اللہ بیمار ہیں، خاص طور پہ جو کرونا وبا ہے، اس وبا کا کوئی یا اللہ مصیبت زدہ ہے، اسے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اس وبا کو یا اللہ اہل اسلام سے بالخصوص اور عالم دنیا سے یا اللہ بالعموم اٹھا دے۔ یا اللہ اس وبا کو اٹھا دے، اس کو ختم کر دے، مسلمانوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، کم بیمار ہیں، زیادہ بیمار ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، تمام پریشان حال مسلمانوں کی بیمار یا اللہ انہیں خوشحالی نصیب فرما، ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل مہیا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دامن میں، ہمارے دل و دماغ میں یا اللہ تیری محبت کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں ہے، اور جو نیک عمل ہے وہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں۔ یا اللہ ہماری ان کمزوریوں کو مت دے، اپنی رحمت کی وسعت کو دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کی وسعتوں میں ہمیں ڈانپ لے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کی وسعتوں میں ہمیں ڈانپ لے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا لے۔ یا اللہ رمضان کا یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہم نے اس رمضان المبارک سے کوئی خاص و خاص اور خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر۔ یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر۔ یا اللہ ہمیں جنتوں کے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام ابو بکر و عمر و عثمان و علی طلحہ و زبیر اور امہات المؤمنین ازواج مطہرات کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، آخرت میں یا اللہ جنتوں کے اندر ان کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کی سختیوں میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، یا اللہ بغیر ایمان کے اور نیک عمل کے یا اللہ کوئی کام وہاں کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کی ان سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ قیامت کی ان سختیوں کے اندر یا اللہ جب تیرے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں، یا اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا وہ پانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا وہ پیارا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ وہ پیارا پانی نصیب فرما، وہ مبارک پانی نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کی سختیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ یا اللہ حشر کے میدان میں جو شدت ہوگی، جو گرمی ہوگی، یا اللہ اپنے خاص و خاص فضل و کرم سے یہاں موجود بیٹھے ہوئے تمام مسلمان اور جہاں جہاں مسلمان ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، توحید کی حالت میں ہیں، یا اللہ قیامت کی سختیوں سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے بھی ایک بہت کٹھن مرحلہ آنے والا ہے، قبر کا مرحلہ۔ یا اللہ قبر کے اس 6 فٹ اور 2.5 فٹ گھڑے کے اندر
جب ہمیں رکھا جائے، یا اللہ تیرے فرشتے ہمارے پاس آئے، منکر نکیر آئے اور ہم سے یا اللہ تیری ربوبیت کا سوال کریں، تیرے دین کے بارے میں سوال کریں، تیرے پیغمبر کے بارے میں سوال کریں، یا اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھ، یا اللہ اندھیری کوٹری میں اپنے فرشتوں کے سامنے ہمیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ توحید پر ہمیں تعمیر قائم رکھ تاکہ قبر کے اندر تیرے فرشتوں کو ہم تیری ربوبیت اور تیرے دین کے حق ہونے کی اور تیرے رسول کے رسول ہونے اور حق رسول ہونے کی گواہی دے سکے۔ یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے فیش وقار جو دنیا سے قریب وقتوں میں گئے، رمضان میں گئے، اس سے پہلے تیرے حضور پہنچ چکے ہیں، یا اللہ عذاب قبر سے سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ عذاب قبر سے ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے، یا اللہ ہماری بیٹیاں کمی کوتاہیاں لے کر تیرے حضور یا اللہ پیش ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم نے ان کے حقوق میں کوتاہی کی، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، یا اللہ انہوں نے ہمارے حقوق میں کوتاہی کی، یا اللہ انہیں معاف کرنا، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، تیرے عفو درگزر کے محتاج ہیں، یا اللہ، یا اللہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے تیری رحمتوں کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹ دے، یا اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے جرموں کو نہ دے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو نہ دے، ہماری خطاؤں کو نہ دے، یا اللہ ہماری خطائیں بڑی ہیں، ہمارے جرم بڑے ہیں، ہمارے اندر تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، یا اللہ یہ تمام گناہ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہوئے ان کی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کرنا دے، یا اللہ ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو قرآن تراویح کے اندر پڑھا یقیناً بہت ساری کمی کوتاہیوں کے ساتھ، غلطیوں کے ساتھ، یا اللہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، اور میں تو یقیناً شروع کے 3-4 راتیں جب میں نے قرآن سنایا تو مجھے امید نہیں تھی، پچھلے سال جب کرونا مجھے ہوا تو اس نے دماغ پہ کافی اثر کیا ہوا تھا اور حافظہ 3-4 مہینے تک میرا باہر نہیں تھا، مجھے بڑی فکر لگی ہوئی، لیکن یا اللہ تیرا بہت کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے پھر ایک موقع دیا اور تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت میں عمل کر سکا۔ اس سب کے باوجود یا اللہ بہت کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ان کمی کوتاہیوں کو یا اللہ معاف کر، آمین، یا اللہ ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر، آمین، یا اللہ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جن جن نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، بیماری کے حق میں دعا کی ہے، ہم سب کو شفا کامل عاجل، یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، سب کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، خطاکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے خطاؤں کو نہ دے، ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اللہ کاروباری حوالے سے جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے اور ان کو رزق حلال طیب واسع نصیب فرما دے، یا اللہ حلال رزق کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، یا اللہ ہمارے اعمال کو قبولیت سے نواز، یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما، توحید والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات سے محبت کرنے والا ہمیں بنا دے، یا اللہ کیا منظر ہوگا جب جنت کے اندر تیرے رسول کا ہم دیدار کریں گے اور تو اپنا ہمیں دیدار کروائے، یا اللہ ہمیں
جنت نصیب فرما اور جنتوں کے اندر اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما، صدیقین شہداء کا ساتھ نصیب فرما، اور یا اللہ اپنے دیدار سے جس طرح کی تو نے خبر دی ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ ہر ہفتے کے ہفتے تو اہل جنت کو دیدار اپنا کروائے گا، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار سے بہتر فرما، یا اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ تیرے رسول کی معیت اور ساتھ کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما کہ ہم مرگ پر اور موت تک ایمان پر اور اسلام پر قائم رہیں، اور موت کے وقت یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں نصیب ہو، تاکہ تیری جنتوں کے ہم وارث بنیں، یا اللہ عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں، یا اللہ تیرے انبیاء کا بالخصوص اور جناب محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، صدیقین کا بھی ساتھ نصیب ہو جائے، یا اللہ جنت میں اہل ایمان کا ساتھ نصیب ہو جائے، یا اللہ صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے، یا اللہ حشر کے میدان میں جو سختیاں ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ دنیا کی تکالیف اور مصیبتیں یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ یہ آزمائشیں سہ سکیں، یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے استادوں پہ رحم فرما، یا اللہ یہاں اس مسلح پر اس منبر پر اگر بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے تو ان اساتذہ کی محنتوں کی وجہ سے حافظ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ، مولانا عبدالحمید حضانی رحمہ اللہ، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمعہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرزاق اور بے شمار دوسرے اساتذہ جو اب دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ یہاں پاکستان میں جو پریشان ہیں، ہمارے بہن بھائی جو باہر کے ملکوں میں ہیں پریشان ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ اہل اسلام کی نصرت اور تائید فرما دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ بحیثیت قوم ہم سے جو غیرت جا چکی ہے، یا اللہ ہمیں باغیرت بنا دے اور ہمارے اندر دینی حمیت پیدا کر دے، یا اللہ دین پر مر پٹنے والا ہمیں بنا دے، دین سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے خیش و عقائد اور اولاد یا اللہ ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھٹک گئے ہیں یا اللہ ان کو سیدھے رستے پر لگا دے، قرآن والے رستے پر لگا دے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر لگا دے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے، یا اللہ اہل اسلام کی مدد اور نصرت فرما دے، ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے، اللہم رحمتک نرجو، اللہم رحمتک نرجو، یا اللہ تیری رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری رحمتوں کی امید لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کی چادر سے ہمیں ڈھانپ دے، یا اللہ اپنی رحمت اور اپنی رحمت اور اپنی شفقتوں سے ڈھانپ دے، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغفرنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانة، انک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، یا اللہ ہمارے اعمال کو بھی معاف کر دے، ہمارے اعمال کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ہمارے اخوات پہ بھی رحم فرما، ہماری خالات پہ بھی رحم فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں پر بھی رحم فرما، ہماری بہنوں پہ بھی رحم فرما، یا اللہ ہمارے بیٹوں پہ بھی رحم فرما، ہماری بیٹیوں پہ بھی رحم فرما، یا اللہ تمام ہمارے جو احباء دوست اصدقاء ہیں ان سب پہ رحم فرما، یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے ساتھ قبر کے اندر برزخ کے اندر اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اور جو زندہ ہے یا اللہ برکت والی لمبی زندگی کتاب و سنت پر چلنے والی زندگی ان کو نصیب فرما، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ماں باپ
بیٹوں بیٹیوں کو معاف کر دے، ہمارے چچاؤں تایوں ماموں خالاؤں کو پھوپھیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو قریب وقتوں میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہماری پھوپھیاں، ہماری خالائیں، ہمارے دوست ہم سے جدا ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ قبر ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے، یا اللہ ان کو اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹ دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، پوشیدہ گناہ، ظاہر گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، یا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واغفر ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واغفر ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وتقبل توباتنا، یا اللہ ہم توبہ لے کر تیرے حضور پیش ہیں، یا اللہ ہماری توبہوں کو قبول کر دے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأكرمنا ولا تذلنا، وأعزنا ولا تهنا، یا اللہ ہمیں معزز بنا دے، ہمیں ذلیل نہ کر، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اعزاز دے، آخرت میں بھی ہمیں معزز بنا، یا اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچا، آخرت کی ذلت سے بھی بچا، یا اللہ رسولوں کی اطاعت کرنے والا بنا دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے، قرآن سے حدیث سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا